اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ونور السماوات والارضین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، یہ مجلس ہے مجلس ترحیم، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اور آج کی اس مجلس کے محتمم اور اسپانسر کرنے والے ہمارے بھائی جناب شبیر علی جمانی ہیں، جو کہ کویت میں رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے اپنے مرحومین کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جو ہدایت ٹی وی کے بھی کڑے وقت میں کام آنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، اور ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے بھائی شبیر علی جمانی کے مرحومین، ان کے دادا محمد علی اور ان کے والد مرحوم رجب علی اور ان کی والدہ مرحومہ زہرا بانو ڈاٹر آف محمد علی، اور ان کے دادا محمد علی کے علاوہ امیر علی موس دھانجی اور ان کے جو برادر نسبتی ہیں، برادر ان لا، اور اس کے علاوہ ان کے انکل ہیں مرحوم غلام سن آف محمد علی، اور ان کی وائف کے بھی جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں، خاص کر محمد حسین سابو والا اور زرین بانو ڈاٹر آف فدا حسین، اور احمد علی سکھر والا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے مرحومین و مرحومات ان کی پوری فیملی کے اندر ہیں، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ ہم بھی انشاءاللہ اس مجلس کے فوراً بعد ان کے ایصال ثواب کی تلاوت کا جو ذمہ ہے اس کو نبھائیں گے۔ آپ ہدایت ٹی وی کے اس پروگرام میں جہاں مجلس سن رہے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے ہمارے بھائی شبیر علی جمانی آف کویت کے مرحومین و مرحومات کی روح کو شاد فرما دیجئے۔ ناظرین، آخر یہ سلسلہ کیوں ہے؟ کیوں ہم اپنے مرحومین کے لیے مجلس کراتے ہیں؟ بنیادی سوال جس کا جواب آج ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہمارے اس عمل سے ان کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ جو اس دنیا میں نہیں ہے؟ کیا ہم سے بچھڑ جانے والوں کا ہم سے کوئی رابطہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی تعلق برقرار کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہماری کسی عبادت، کسی تلاوت یا کسی مجلس کا ثواب ان تک پہنچ سکتا ہے؟ اور اگر پہنچ سکتا ہے تو ثواب پہنچانے والا کون ہے؟ اور ثواب پہنچانے کے بعد وہ کس طرح اس ثواب کو ریسیو کرتے ہیں،
اور اگر ریسیو کرتے ہیں تو ان کی عالم برزخ کی زندگی میں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب آج کی اس مجلس میں ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین و ناظرات، ایک بنیادی حقیقت ہے موت۔ موت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، اور جو موت کو ابدی زندگی کا پیش خیمہ سمجھتے ہیں وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت سے بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ موت سے مانوس ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اگر تاریخ میں دیکھو تو کائنات کا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے جب پوچھا کہ آپ جب میدان جنگ میں دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو کیا آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں علی علیہ السلام کی جان ہے، علی کو موت سے اس قدر انس ہے کہ ایک شیرخوار بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے جتنا مانوس ہوتا ہے اس سے زیادہ علی موت سے مانوس ہے۔ ناظرین و ناظرات، آخر اتنا انس موت سے کیوں ہے کہ جو دعاؤں میں کہتا ہے بارک لی موتی، پروردگار میرے لیے موت کو مبارک قرار دے دے۔ بار بار اولیاء اللہ موت سے انس کا اظہار کیوں کرتے ہیں، کیوں تمنائے موت کرتے ہیں؟ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے، جو سچے ہوتے ہیں، جو صادق ہوتے ہیں، وہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ کی اس آیہ کریمہ پر توجہ کیجئے، جس کو ہم نے آج کی اس مجلس کا سرنامہ کلام بھی قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب کے ذریعے یہودیوں سے مخاطب ہے، فرماتا ہے کہ قل یا ایھا الذین ہادو، اے حبیب کہہ دیجئے ان یہودیوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی اللہ کے ولی ہو، لوگ ہرگز اللہ کے اولیاء نہیں ہیں بلکہ تم ہی ہو، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو پتہ چلا کہ صادقین وہ ہوتے ہیں کہ جو موت کی تمنا کرتے ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کے آخری امام تک، اور پھر ان سے وابستہ علماء، مجتہدین اور مراجع اعظام اور عام مؤمنین و مؤمنات کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ موت سے وہ گھبراتے نہیں ہیں، موت سے وہ بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ موت سے انس رکھتے ہیں، اور جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے اتنی ہی وہ موت سے محبت کرتا ہے، الفت رکھتا ہے، قربت رکھتا ہے۔ عزیزو، جب ہم کربلا میں دیکھیں تو یوں تو ہر کوئی موت پر غالب نظر آتا ہے، موت کو زیر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر ایک 13 سالہ شہزادہ قاسم علیہ السلام کے جملے کو دنیا کے ہر مورخ نے لکھا اور اس کو کربلا کا ایک خوبصورت سلوگن قرار دے دیا گیا۔ وہ کیا ہے کہ جب سرکار مولا حسین علیہ السلام نے اپنے اس بھتیجے سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتا کہ کیف الموت عندک، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو اس 13 سالہ بچے نے موت پانے سے پہلے، موت سے ہمکنار ہونے سے پہلے جو فرمایا وہ قیامت تک کے لیے ایک عظیم تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے مشعل راہ قرار پا گیا۔
وہ فرماتا ہے کہ الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ کیا کوئی شہد جیسی شیرین چیز کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کو کھانا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں، جبکہ یہ بہت اہم چیز، بہت پسندیدہ، لذیذ اور شیرین چیز ہے۔ اب اس 13 سالہ بچے کی اس جملے پر ہماری جانیں فدا ہو جائیں اور ہمارا سلام ہو اس 13 سالہ شہزادے پر کہ اس نے فرمایا کہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ آخر اس میں کیا بات ہے؟ وہی بات جو قرآن نے کہی ہے کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر تم موت کی تمنا کرو گے، اس لیے کہ موت حقیقت میں لقاء اللہ کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ سے ملنے کو زیادہ پسند کریں گے، اللہ سے لو لگانے کو، اللہ کی ملاقات کو سب سے زیادہ پسند کریں گے، اور اللہ سے ملاقات کا ذریعہ موت ہے، اس لیے موت سے بھی وہ انس رکھتے ہیں، موت سے بھی وہ پیار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو اپنے زمانے میں نبی خدا بھی ہیں، رسول خدا بھی ہیں اور خلیل خدا بھی ہیں، وہ جب موت کا سامنا کرتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے رب سے پوچھو کہ کیا اخلیل یحب ان یمیت الخلیل، پوچھو کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست کو مارنا چاہتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ملک الموت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کو پیش کر دیا کہ پروردگار، میں تیرے حکم کی تعمیل کرنے والا، میں مأمور حکم الہی، تیرے خلیل بندے سے جب میں موت سے ہمکنار ہونے کے لیے کہا تو اس نے یہ سوال رکھ دیا کہ میں تجھ سے پوچھوں جو خلیل ہے اپنے خلیل کا کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست کو مارنا چاہتا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دینے کے بجائے ایک اور سوال رکھ دیا، اور وہ سوال تھا کہ ملک الموت تم میرے خلیل سے یہ پوچھو، اس نے یہ پوچھا ہے نہیں کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست کو مارنا چاہتا ہے، اپنے خلیل سے پوچھو کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملنا نہیں چاہتا، کیا اپنے دوست سے ملاقات نہیں چاہتا۔ جب یہ سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر ملک الموت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو فوراً ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وعلی نبینا صلاۃ والسلام نے لبیک کہہ دیا، لبیک اللہم لبیک، پروردگار اگر موت سے تیری ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے تو کیوں نہیں، یقیناً خلیل تیری بارگاہ میں ملاقات کا شرف پانے کے لیے بے چین اور تیار ہے۔ تو موت کی تمنا انہوں نے اس طرح ظاہر کی جب ملاقات کا اصل میں بہترین انتظام موت سے ممکن ہوا۔ ناظرین و ناظرات، جب مومنین و مومنات بھی اللہ سبحانہ تعالی کو اپنی محبتوں کا مرکز قرار دیتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ عشق کرتے ہیں، وہ محبوب اپنے پروردگار کو بناتے ہیں، محبتوں کا مرکز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں، تو اللہ کے دیدار کے لیے بھی بے چین ہوتے ہیں۔
اللہ کا کوئی ظاہری حلیہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچتے ہیں اور اس کی ملاقات ان آنکھوں سے وہ کرتے ہیں اور ہاتھوں سے ملتے ہیں. نہیں، یہ لقاء اللہ کی منزل ہے، اللہ کے قرب میں پہنچنے، اس کی نعمتوں سے ہمکنار ہونے اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی بہترین ترکیب یہ ہے کہ انسان موت کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے. اس حقیقت کو جاننے کے بعد کہ جب مومن مانتا ہے کہ موت حقیقت میں فنا نہیں ہے، بربادی نہیں ہے، تباہی نہیں ہے، ویرانی نہیں ہے، دی اینڈ نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ایک نئی ابدی زندگی کی ابتدا ہے، تو موت کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. اگر ہم نے یہ مان لیا کہ موت سے خاتمہ نہیں ہوتا ہماری اپنی زندگی کا، بلکہ ایک ابدی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تو مر جانے کے بعد جو مؤمنین و مؤمنات کی روحیں ہیں وہ یقیناً زندہ رہتی ہیں اور وہ موت کے بعد کی زندگی سے سرشار رہتی ہیں. روحوں کے بارے میں بھی چلتے چلتے میں بتاتا ہوا چلوں کہ ملک الموت جب ہمارے جسموں سے روح نکال کر لے جاتے ہیں تو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ دو الگ الگ مقامات بتائے گئے ہیں. جتنی بری روحیں ہیں، کفر آمیز، شرک آمیز، بدعت کو اپنانے والے، ملاوٹی دین کے ماننے والے اور اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے، اس کے رسول کی رسالت کا انکار کرنے والے، روز آخرت کے وجود کا انکار کرنے والے، حقیقتوں کا انکار کرنے والے، ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انکار کرنے والے اور معصومین کی عصمت اور ان کی پاک دامنی کا انکار کرنے والے ایک مقام پر لے جائیں گے جس کو عالم برہوت کہا جاتا ہے. برہوت میں جتنی بری روحیں ہیں کہ جو سزاؤں اور عذاب کی مستحق روحیں ہیں وہاں لے جائیں گی اور وہاں پر وہ معذب ہوں گی اور مقید ہوں گی. کسی کے بھی دنیا میں رہنے والے انسانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. 100% ان کا تعلق منقطع ہو جائے گا. کسی طرح کی خبر یہاں سے وہاں نہیں جائے گی، وہاں کی خبر تو ویسے بھی یہاں تک نہیں آتی ہے. ہم ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتے. ہم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں، اس کے رسول کی رسالت کے قائل ہیں، اس کے کلام پاک کی معجزہ آسائی کے قائل ہیں. قرآن مجید کے اس نورانی کلام سے ہمارا تعلق ہے. ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور مودت کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کے شیعہ اور ان کے محب اور ان کی اتباع کرنے والے بھی قرار پاتے ہیں. تو اب ہمیں عالم برہوت میں نہ لے جائے گا، نہ ہم وہاں پر مجبوراً بھیجے جائیں گے، بلکہ ہماری روحوں کو عالم برزخ میں جوار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں لے جائے گا، جسے وادی السلام کہا جاتا ہے. جب وادی السلام میں روحیں جاتی ہیں تو چونکہ یہ جیل میں نہیں جا رہی ہیں، قید میں نہیں جا رہی ہیں، عذاب میں مبتلا نہیں ہو رہی ہیں، سزاؤں سے دوچار نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے وہاں پر آزادی ہے. آزادی اس حد تک کہ اپنے رشتہ دار عزیز مومن و مومنہ کی روحوں سے بھی ملاقات میسر ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عزیز اور رشتہ دار جو زندہ ہیں زمین پر
ان سے بھی وہ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ درمیان میں اب میرے اس موضوع کو میں پھیلانے کے بجائے چاہوں گا کہ واپس آپ کی توجہ کو لے کر آؤں کہ ہم نے سوال کیا تھا کہ کیا ہم جو نیکی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ جواب جی ہاں پہنچتا ہے، کیونکہ وہ آزاد ہیں، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ ہمارے سلام کو بھی سنتے ہیں، ہماری حرکتوں کو بھی، ہمارے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں۔ گو کہ جسم ان کو میسر نہیں ہے کہ وہ ہمیں دکھائی بھی دیں اور ہم ان کو دیکھ بھی سکیں، چونکہ جسم، مادی جسم ان سے چھین لیا گیا ہے۔ عالم برزخ میں ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور ہماری دعاؤں اور ہماری عبادتوں کا ثواب بھی ان کو پہنچتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی کسی اور ملک میں رہنے والا عزیز تحفہ بھیجتا ہے تو ہمیں ملتا ہے، جتنی مشکل زندہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو تحفے بھیجنے میں لگتی ہے، اس سے بھی کم مشکل بلکہ آسان طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ثواب کو ان تک پہنچا دیتا ہے۔ چونکہ ہم جو بھیج رہے ہیں وہ بھی مادی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر کوئی پوسٹ آفس کا یا پھر ٹرانسفریشن کا سلسلہ مادی نہیں ہوگا، چونکہ عبادت کا جو ثواب ہے وہ معنوی ہے، وہ روحانی ہے، اسپریچول ہے، اس لیے اس کے ثواب پہنچانے میں بھی ہمیں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوگی، ان کو ریسیو کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، چونکہ یہ چیز معنوی ہے، مادی نہیں ہے، ان کو جسم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب ذرا غور سے سنیے، اللہ سبحانہ وتعالی کتنا عظیم ہے، کتنا کریم ہے اور کتنا رحیم اور رحمان ہے۔ اس کے رؤوف ہونے، اس کے غفار ہونے اور اس کے رحمان ہونے کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے گناہوں کو معاف کر دینے کے مختلف بہانے بھی پیدا کرتا ہے اور پھر توفیق بھی دیتا ہے کہ کوئی اپنے گناہوں سے پاک ہونا چاہے تو جلد سے جلد ہو جائے۔ ایک تو خود انسان کو توفیق ملتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے اور گناہوں سے پاک ہو کر، تائب ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ اگر اس کے کچھ گناہ رہ گئے کہ جن گناہوں کی طرف وہ متوجہ بھی نہیں تھا، تو اس کے رشتہ دار، اب ذرا دیکھیے، ایک بچہ اللہ سبحانہ تعالی کے نام کو رحمان و رحیم کے نام کے ساتھ جوڑ کر کہہ دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اس کے جو مرحوم باپ ہے اس کے تمام عذاب کو اسے ہٹا دیتا ہے، حکم دیتا ہے فرشتوں اس بچے کے باپ کے سارے عذاب کو ہٹا دو، کیونکہ اس کے بیٹے نے مجھ سے میرے نام کو رحمان و رحیم کے ساتھ جوڑ کے لیا ہے۔ یہ کیسا پروردگار ہے جو اتنا مہربان ہے۔ جی ہاں، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کے بیٹے نے کوئی نیکی کی تو آپ کو بھی ثواب ملا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ ایک بچے کے اگر چوٹ لگتی ہے تو ظاہری طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کنیکشن ماں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ماں چلاتی ہے، تو کیا ماں کی چوٹ لگی ہے؟ نہیں، بیٹے کی لگی ہے، اور چوٹ کی جو کیفیت ہے وہ ماں کے اندر آ گئی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے درمیان ایک روحانی رشتہ ہوتا ہے، روح کے اس رشتے پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہاں پر موجودہ زمانے میں بھی ہم ایسا کچھ رشتہ روح کا دیکھتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی یہ دوبالا ہو جاتا ہے، کیونکہ اب رشتہ ہی روح کا رہ گیا ہے، مادی رشتہ کوئی نہیں رہ گیا۔ تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں ہوگا کہ اگر بیٹے نے کسی کی بیٹی نے ایک نیکی کی، اللہ کو اچھے نام سے یاد کر دیا، تو
اس کے مرحوم باپ یا ماں کو اس کا ثواب ضرور ملتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے، اس کی رحمت پر بھی کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وہ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس کی رحمت کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مولا کائنات نے بھی دعائے کمیل میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ ابتدا ہی دعائے کمیل کی اسی کی رحمت کا واسطہ دے کر شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں مولا کائنات ابتدا کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگار تجھ سے میں سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر کے جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، قرآن مجید کتب، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اوپر علی نفسہ ہی رحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب قرار دے دیا ہے کہ وہ رحمت سے پیش آئے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب کوئی اس کا بہانہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ بہانہ کیا ہے؟ عزیزو، میرے جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں اس پر توجہ کریں۔ بہانے مختلف ہیں۔ بہترین قرآن مجید کی تلاوت، اس میں بھی بہترین تلاوت سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے، سورہ الحمد، اس کے بعد سورہ یاسین، سورہ رحمان، پھر کسی بھی سورہ کی آپ تلاوت کریں اور پھر کہہ دیں پروردگار اس کا جو بھی تیرے بارگاہ میں، تیرے حساب میں، تیرے اپنی دنیا میں، تیرے اپنے اس نظام میں ثواب ہے، اس کو میرے مرحومین تک پہنچا دے۔ تو یہ جو ثواب منتقل ہوتا ہے تو پڑھنے والے کے ثواب سے کٹ کے ادھر نہیں جاتا، یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے، یہ کوئی پیسہ نہیں ہے کہ میری جیب سے نکلا آپ کی جیب میں چلا گیا تو میری جیب خالی ہو گئی، آپ کی جیب جو ہے وہ بھر گئی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ جیسے روشنی ہوتی ہے، ایک چراغ سے آپ 1000 چراغ جلائیں گے بھی تو پہلے والے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ نے اسے بجھایا نہیں، تو چراغ سے چراغ جلانے سے چراغ کی روشنی نہ کم ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے۔ تو یہ تو ظاہری روشنی ہے نا، ثواب اس سے بھی زیادہ مضبوط روشنی کا نام ہے، اس سے بھی زیادہ مضبوط نورانی سلسلے کا نام ہے۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو سورہ فاتحہ کا ثواب یقیناً آپ کو بھی ملے گا۔ آپ جن جن مومنین و مومنات، جن جن مرحومین و مرحومات کا نام لیتے جائیں گے، ان کے لیے اس ثواب کو مخصوص کرتے جائیں گے، ان سب کو برابر ملے گا۔ یہ بھی نہیں کہ اس ثواب کو اللہ توڑ کے چھوٹا کر کے پھر تقسیم کرے گا تو کسی کو زیادہ کسی کو کم ہو جائے گا، یا پھر وہ ثواب میں وہ دولت کی طرح بڑھ جائے گا ثواب، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ پڑھنے والے کو ملا ہے، اور یہ سلسلہ رکنے والا بھی نہیں ہے۔ فرض کیجئے اگر آپ نے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو بخش دے تو اللہ کی رحمت میں کہیں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور ثواب بھی کسی کا کبھی کم نہیں ہوگا، بلکہ برابر سب کو ثواب ملتا رہے گا، اور آپ پڑھنے والے آپ کا بھی ثواب اپنی جگہ پہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے تو پہلا جو بہترین طریقہ ہے اپنے مرحومین و مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے یہی ہے کہ تلاوت قرآن کیا جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو ورد زبان لایا جائے، اور سورہ رحمان، سورہ یاسین اور سورہ ملک خاص کر بتایا گیا ہے کہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو جانکنی کا عالم میں ہوتا ہے، احتضار کی حالت میں ہوتا ہے اور آخری وقت میں مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، کہا گیا ہے کہ سورہ مجادلہ کی تلاوت کرو اور اس پر پھونکو تو اس مشکل کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مجادلہ کی برکت سے حل فرما دیتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، میں خلاصہ کروں تو بہترین جو طریقہ ہے ثواب پہنچانے کا یہی سورہ فاتحہ ہے۔ ہم اور ایک عظیم کام کرتے ہیں اور مسلمان اس سے محروم ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کا ذکر بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ جب قرآن کی تلاوت کا اتنا ثواب ہے تو یہ قرآن صامت ہے اور وہ قرآن ناطق ہے، بولتے ہوئے قرآن ہے، تو ان کا ذکر بھی یقیناً
اس سے بھی زیادہ ثواب پہنچاتا ہے۔ چنانچہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر سے اب ذرا دیکھیے، زینوا مجالسکم، یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو، زینت دو، زینت دو اپنی مجلسوں کو۔ کس چیز سے؟ بذکر علی ابن ابی طالب، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ کیوں؟ کہ فإن ذکرہ ذکری، اس لیے کہ علی علیہ السلام کا ذکر میرا ذکر ہے۔ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں میرا محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ، اور جب میرا ذکر ہو رہا ہے تو میرا ذکر حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے۔ وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ، اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ عبادت ہی عبادت ہے۔ تو ذرا اس پر توجہ کیجئے کہ جب قرآن کی تعلیم، تلاوت اور اس کے سلسلے میں کوئی بھی آپ نے ایک سورہ پڑھا تو مرحومین کے ثواب کا وہ ذریعہ بن گیا۔ تو قرآن ناطق مولا کائنات بھی ہیں، ان کے ذکر سے بھی ثواب انہیں ملے گا۔ اور امام حسین کے غم کا ذکر ہو یا پھر دیگر معصوم ہستیوں کا تذکرہ ہو تو برابر ثواب انہیں ملے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری نجات کا بھی ذریعہ انہی دو چیزوں کو قرار دیا۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، میرے اطرت اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی، تم جب تک ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ فإنہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں آپس میں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ حوض کوثر پر مجھ پر حوض کوثر پر میں وارد نہ ہوں۔ تو یہ قرآن اور یہ اہل بیت، ان دونوں کے ذکر سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کیا چیز ثواب کے لیے کافی ہوتا ہے اور بہت زیادہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے مفید ہوتا ہے؟ یہ زبانی ذکر ہو گیا، مجلس ذکر ہے اور تلاوت قرآن ذکر ہے، یقیناً اس کا عظیم ثواب ہے۔ لیکن اگر مرحومین کے لیے کوئی نیکی آپ کریں، 2 رکعت نماز آپ پڑھیں، یا پھر آپ زیارت ان کی طرف سے جا کر کے کسی معصوم کی کر آئیں، یا پھر جا کر ان مرحومین کی طرف سے عمرہ کر دیں یا حج کر دیں، یا پھر طواف ہی ایک ان کی طرف سے کر دیں، تو ثواب میں ان کے برابر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور خالی یہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ عظیم ثواب مرحومین و مرحومات کے لیے اگر آپ پہنچانا چاہیں تو اپنے مال سے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے قریب تک نہیں جا سکتے جب تک کہ جو اپنی پسندیدہ چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں، ان میں سے کچھ کو اللہ کی راہ میں انفاق نہ کر دو۔ اب جو انسان کی سب سے زیادہ محبوب شے جو ہے وہ مال ہے، سیدھی بات ہے، ہر کسی کو مال کی جو خوشبو ہے، پیسوں کی جو خوشبو ہے وہ بھاتی ہے۔ کوئی بھی ایسا شاید دنیا میں انسان نہیں ہے کہ جو پیسوں سے نفرت کرتا ہو۔ کہنے کے لیے تو کہتے ہیں پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، میں پیسے کی پرواہ نہیں کرتا، پیسے کی میری کوئی وہ نہیں ہے، ساری باتیں کہنے کی ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس حلال طریقے سے زیادہ سے زیادہ آ جائے۔ بعض لوگ تو حرام حلال کا بھی فرق نہیں کرتے، لیکن کم سے کم نیک لوگ بھی، جتنے متقی پرہیزگار علماء، مجتہدین، مراجع اعظام جتنے بھی ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ حلال طریقے سے جتنا زیادہ مال آ جائے اتنا اچھا ہے۔ کوئی بھی مال سے نفرت نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے بھی اس حقیقت انسانی کا انکشاف فرمایا کہ یہ مال سے بڑی محبت کرتے ہیں، بہت شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ کون؟ انسان، سارے اس میں شامل ہیں۔ تو اب جب یہ پسندیدہ چیز ہے تو اس میں سے کچھ نکالیں، اللہ کی راہ میں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں۔ تبلیغ دین کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے، کسی مسجد کی تعمیر میں وہ پیسے لگ رہے ہیں، یا کسی امام بارگاہ کی تعمیر میں، کسی مدرسے کی تعمیر میں، کسی بچے کی تعلیم کے لیے کچھ پیسہ آپ نے لگایا، کسی یتیم کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے کچھ پیسہ لگایا، آپ نے اگر کسی جگہ پر
کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا، یہ سارے ثواب ہیں۔ لیکن اگر کسی ایک مشن میں آپ نے پیسہ لگایا کہ جہاں سے تبلیغ ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، انسانوں کی تربیت کا اہتمام ہو رہا ہے، تو اس کا ثواب ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا اور کوئی حساب اس کا نہیں کر سکے گا۔ ایسا ثواب کہ جو بے حساب ہے، اس کا کوئی بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ کتنا ثواب ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں جیسے ہمارے یہ بھائی ہمارے شبیر علی جمانی بھائی نے اپنے مرحومین کے لیے ہدایت ٹی وی کی مدد کی ہے، اور ہم آج ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے ان کے مرحومین کے لیے مجلس برپا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح مومنین و مومنات اگر آئیں اور چاہیں کہ اپنے نسلوں کو آباد کر دیں، اپنے آئندہ کے آنے والی نسلوں کی بھی آبادی کا انتظام کر دیں اور اپنے مرحومین کی بھی مغفرت کا سامان مہیا کر دیں، تو ان کے نام پر ایک سلسلہ ہدایت ٹی وی میں اپنی مالی مدد کا شروع کریں کہ اس تسلسل کے ساتھ ثواب جاریہ آپ کے لیے بھی ہو، باقیات الصالحات آپ کی آئندہ کی نسلوں کے لیے بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ آپ کے مرحومین و مرحومات کی بھی مغفرت کا سامان مہیا ہو۔ ناظرین، آج ہم نے اس موضوع پر کھل کے تھوڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو کی، لیکن وہ کس طرح ریسیو کرتے ہیں اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شب جمعہ ہے، خوش نصیب ہیں ہمارے بھائی شبیر علی جمانی کے جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں، اور ان کی جو وائف ہیں ان کے بھی مرحومین و مرحومات خوش نصیب ہیں کہ شب جمعہ ان کے لیے لاکھوں لوگ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی کے توسط سے۔ شب جمعہ وہ ریسیو کرنے کے لیے قبروں پر آتی ہیں، جتنی بھی روحیں ہوتی ہیں مومنین و مومنات کو اللہ سبحانہ وتعالی شب جمعہ خاص ایک موقع عنایت فرماتا ہے کہ تم اپنے گفٹ، اپنے ہدیے، اپنے تحفے اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے ریسیو کرو، تمہارے لیے بہترین انتظام ہے۔ اللہ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، تمہارے رشتہ داروں کو توفیق بھی دی ہے کہ کچھ کریں۔ شب جمعہ بہترین موقع، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اتنے بد نصیب ہوتے ہیں کہ ان کے بہت زیادہ خاندان کے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک سورہ فاتحہ کا بھی ہدیہ دریافت نہیں کرتے۔ بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ وادی السلام میں اپنے دیگر مومنین و مومنات کے خوشی کا ماحول وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہا ہے کہ میرے بیٹے نے یہ کر دیا، میرے رشتہ دار نے یہ کر دیا، میرے بھائی نے یہ کر دیا، میری بہن نے یہ کر دیا، آج میرے تحفے اتنے مجھے ملے، آج میں خوش ہوں، آج کی شب جمعہ میری مغفرت کا ایسا انتظام ہو گیا کہ ہزاروں نے لاکھوں لوگوں نے میرے لیے سورہ فاتحہ پڑھا اور ایک عظیم ثواب مجھے مل گیا، میں بہت مالدار ہو گیا، میں عالم برزخ میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ کچھ ایسے بیچارے بد نصیب ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار ان کا، کوئی عزیز چاہنے والا اور محبت کی دم بھرنے والا کوئی ایک سورہ فاتحہ ہی بھیج دے، وہ بیچارے انتظار ہی میں رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں لوگ جو غافل ہیں وہ غفلت ہی میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ خوش نصیب ہیں یہ مرحومین و مرحومات کہ جن کے سال ثواب کے لیے آج یہ مجلس برپا کی جا رہی ہے، اور اس ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے لاکھوں لوگ سورہ فاتحہ ان کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو وہ اس طرح ریسیو کرتے ہیں۔ تو ریسیو کرنے کا فائدہ کیا ہے، یہ آخری سوال ہے، اور پھر میں اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ اس کا بنیادی اور حقیقی فائدہ مرحومین و مرحومات کی عالم برزخ میں موجودہ سختی میں کمی لانا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہر مرنے والا مومن بھی ہو، کتنا ہی اچھا مومن ہو، اس کے یقیناً چھوٹے موٹے گناہ ساتھ ساتھ باقی رہ جاتے ہیں، اور ان چھوٹے موٹے گناہوں کی وجہ سے باوجود اس کے کہ وہ مومن ہونے کی وجہ سے جوار اہل بیت اطہار میں ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ وادی السلام میں ان کو بہترین مقام بھی ملتا ہے، لیکن سختیاں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان سختیوں کا ازالہ
اور رشتہ دار ثواب پہنچا کے کرتے ہیں، عذاب ہٹ جاتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، عالم برزخ کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر ساری سختیاں ہٹا لی گئی ہیں تو مزید ثواب پہنچانے کا کیا فائدہ؟ نہیں، بہت فائدہ ہے۔ اس کے باوجود کیا ہے؟ درجات میں اضافہ ہوتا ہے، قربت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو اور بھی بہت زیادہ ثواب کے پانے کے بعد مقامات روحانی ملتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اس پر زیادہ سے زیادہ عالم برزخ کی خوشیوں کو سمیٹنے کے حقدار بن جاتے ہیں۔ ہم دو جملے ضرور مصائب کی بھی سنائیں گے، کیونکہ شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنے جد مظلوم مولا حسین علیہ السلام پر گریہ فرماتے، سلام کرتے ہیں اور گریہ فرماتے ہیں۔ گریہ فرماتے ہوئے جب سلام کرتے ہیں نا، تو زیارت ناہیہ میں عجیب تعبیر کی ہے مولا امام زمانہ نے اپنے جد مظلوم مولا حسین کے لیے۔ فرمایا السلام علیک یا قتیل العبرات، اے میرے جد مظلوم، آپ کو سلام ہو کہ آپ کو رلا رلا کے مارا گیا، آپ کو تڑپا تڑپا کے شہید کیا گیا۔ سوچئے گا، صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک میرے مولا حسین نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائے۔ سب سے زیادہ پیاسا میرا مولا حسین تھا، سب سے زیادہ تھکا ہوا بھی میرا مولا حسین تھا، اور پھر لب پر کبھی شکوہ نہیں آتا تھا، کبھی اللہ سے شکایت نہیں کرتا تھا، بلکہ مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ لاشوں پہ لاشیں اٹھاتا جا رہا ہے، شکر کے سجدے کرتا جا رہا ہے۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے اس بندے کو اس قدر عظیم بنا دیا کہ تیری بارگاہ میں قربانیوں کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، پروردگار میرے اس نظارے کو قبول کرنے۔ میرے حسین کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ ہر ایک پر گریہ فرمایا ہے۔ حالانکہ جب لاش انصار کے اٹھائے جاتے تھے نا، تو عباس زندہ ہوتے تھے، علی اکبر جیسا کڑی الجوان بیٹا زندہ ہوتا تھا، اور دیگر انصار بھی ہوتے تھے۔ کبھی میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے خیمے میں رہوں گا، مجھے بہت کچھ ظہر کے بعد کرنا ہے، اس لیے میں آرام کرتا رہوں گا، جاؤ لاشوں کو تم خود اپنی طرف سے لے کر آؤ، خیموں تک لاشیں پہنچاؤ۔ نہیں، ہر ایک لاش کے لیے میرا مولا حسین بے نفس نفیس جاتا تھا، اور اپنے زانوں پر اپنے انصار کے سر کو لے کر اس کو ایک عظیم سکون کا ذریعہ قرار پاتا تھا۔ کسی نے شاید پوچھا بھی ہو تو جواب میں یہی کہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن کوئی ایک بھی میرا جانثار یہ شکوہ کرے کہ آقا ہر ایک کے سراہنے آپ پہنچے مگر میرے سراہنے آپ نہیں پہنچے۔ لیکن نہیں، ہر ایک کے سر کو اپنے زانوں پر جس نے رکھا اس کا نام حسین ہے، اور ہر ایک کی شہادت پر جس نے گریہ کیا اس گریہ کرنے والے کا نام بھی میرا مولا حسین ہے۔ اسی لیے زمانے کا امام فرماتا ہے کہ السلام علیک یا قتیل العبرات، اے میرے وہ مظلوم آقا، میرے جد کہ جسے تڑپا تڑپا کے شہید کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مولا زمانے کے امام بھی اپنے مظلوم پر روتے ہیں، جد مظلوم پر گریہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں لأبکین علیک صباحا و مساء، میں صبح و شام آپ پر گریہ کرتا ہوں اے میرے جد مظلوم۔ خالی گریہ نہیں کرتا، بلکہ جب دیکھتا ہوں کہ میرے آنکھوں میں آنسو نہیں رہ گئے تو خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، میں خون کے بدلے، آنسوؤں کے بدلے خون بہاتا ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ حسین علیہ السلام کی قربانیوں ہی کا نتیجہ ہے آج جو کچھ بھی نیکی نام کی چیز روئے زمین پر باقی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین
ورضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ اس مجلس کے ثواب کو مرحومین جناب شبیر علی جمانی کے مرحومین کی روح کو شاد فرمانے کا ذریعہ قرار دے، ان کی تمام برزخ کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور مزید انہیں اس طرح کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے لشکر کے قابل بنا۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين۔